ناظرین السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم قوم ملک سلطنت کے لیے اس پروگرام سے بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کینسر جیسے مہلک امراض کے ابتدائی سگنل آپ کو بتا دیں، تاکہ آپ شروع میں ہی اگر تھوڑا سا بھی شک ہو تو آپ کسی قریبی اسپتال یا کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کی تشخیص کرائیں اور بر وقت علاج کرائیں۔ ناظرین، بیماری کوئی بھی ہو، ایک تو عطائیت کی طرف نہ جائیں اور شروع میں ہی اس کی تحقیق کروا لیں، تاکہ آپ کا علاج جو ہے وہ آسان اور سستا بھی ہوگا اور اس سے مایوسی بھی نہیں ہوگی اور مکمل صحت یابی ہوگی۔ پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی کو جس بیماری کا برڈن چل رہا ہو، ہم وہ بیماری کے ایکسپرٹ اپنے اسٹوڈیو میں بلا کے آپ کے لیے اہم سوالات کریں۔ آج ناظرین ہم دو بیماریوں کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے جس کا کہ ہماری سوسائٹی اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں آپ روزانہ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہوں گے۔ وہ ہے آشوب چشم، پنک آئی۔ اس کے لیے میں نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، ایک بہت بڑے آئیکون ہیں ہمارے پیشے کے، بڑے مشہور بین الاقوامی شہرت یافتہ آفتھلمولوجسٹ ہیں ڈاکٹر زاہد کمال صدیقی، پروفیسر آف آفتھلمولوجی رہے کافی عرصہ، اور شعبہ امراض چشم کے سربراہ بھی رہے میو ہاسپٹل، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پرنسپل رہے سائی وال میڈیکل کالج کے، اور اب ایک نجی پرائیویٹ میڈیکل کالج اس کے سربراہ ہیں، پرنسپل ہیں، بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ زاہد کمال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ یہ ہمارا پروگرام پولیٹیکل کرنٹ افیئر کی شکل کا ایک پروگرام ہے، جس سے کہ ہم اپنے ناظرین کو بیماریوں کے بارے میں مطلع کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان بیماریوں سے بچیں، اور ایک گائیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی مرض ان کو لاحق ہے تو کس طریقے سے وہ اس کا علاج کرائیں اور بخوبی صحت یاب ہوں۔ تو آج میں آپ سے پوچھوں گا کہ آنکھوں کا جو امراض ہیں اس میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو آنکھیں سبز بھی ہوتی ہیں، گرے بھی ہوتی ہیں، براؤن بھی ہوتی ہیں، اور آنکھ سفید بھی ہو جاتی ہے، اور پھر گلابی آنکھ جو کہ ہمارے کچھ شہری پیش اس بیماری میں مبتلا ہیں، اس کو گلابی آنکھ یا آشوب چشم کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک وائرل بیماری ہے جس کا کہ میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن شروع میں سب سے پہلے ایک وہ انجیکشن جو کہ ایف ڈی اے نے اپروو کیا ہوا ہے کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے، ایویسٹن، اگر دیکھا جائے تو یہ آنکھوں کے امراض میں بھی اس کی ڈوز لگائی جاتی ہے، لیکن وہ بڑی منیمل ڈوز ہوتی ہے۔ وہ بدقسمتی سے کچھ مریضوں کو ملتان میں اور لاہور میں اور دوسرے شہروں میں بھی لگا، اس سے انفیکشن ہو کے ان کی آنکھ سفید ہو گئی۔ لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ محسن نقوی، جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، پورے پنجاب کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں انجیکشن لگایا گیا، پبلک سیکٹر میں یہ انجیکشن نہیں لگا، تو انہوں نے تو ذمہ داری ایکسیپٹ ہی نہیں کی۔ لیکن اس حساب سے دیکھیں تو پھر دو وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے، ایک پبلک سیکٹر کا الگ ہو، پرائیویٹ سیکٹر کا الگ ہو۔ میں اس بحث اور ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ یہ تھوڑی سی سیاسی ہو جائے گی، اور مجھے اس میں کوئی جو ہے اعتراض نہیں ہے کہ انہیں ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں شہری ہیں، دونوں میں پاکستانی ہیں، دونوں پنجاب کے شہری ہیں۔ تو آپ سے میں پوچھوں گا کہ یہ انجیکشن ایویسٹن جو ہے کیوں جو ہے مصیبت اس سے ظاہر ہوئی، اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں اس کو رپورٹ کیا گیا، اور وہ بیچارے مریض کچھ جو ہے وہ اپنی بینائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم۔ ایویسٹن یا بیواسیوزیمیب ایک آپ نے بالکل صحیح فرمایا، کینسر کی علاج میں استعمال ہونے والی دوائی ہے، جس کو ایف ڈی اے اور دنیا بھر کی ریگولیٹری باڈیز نے اپروو کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے کیا ہوا ہے۔ اگرچہ کہ اس سے ملتی جلتی اور انجیکشنز ہیں جو کہ برانڈڈ ہیں اور جو آنکھ کے اندر انٹراویٹریل لگانے کے لیے اپرووڈ ہیں، مگر وہ کاسٹلی بہت ہیں۔ یعنی ایک رف آپ کو اندازہ دے دیتا ہوں کہ وہ ایک انجیکشن 1 لاکھ روپے کا ہے، تو وہ
اگر دیکھا جائے تو ہماری آبادی میں سے تو بہت کم لوگ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ 20-25 سال سے ہم انجیکشن یوز کر رہے ہیں ویسٹن کا, اور اس کو بنایا تھا, بڑی برانڈڈ کمپنی کا ہے, مشہور زمانہ کمپنی کا, اور صرف اس کو چھوٹے سائز میں فل کیا جاتا ہے پاکستان میں, اور وہ پھر آنکھ کے اندر لگایا جاتا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ USA, UK, دنیا بھر میں یہ یوز ہو رہا ہے. تو کوئی ایسی انوکھی بات نہیں کہ جو یہاں کی گئی. البتہ جہاں پہ بریچ ہم کہیں گے کہ چین کی ہوئی سیفٹی کی, وہ یہ تھی کہ جہاں پہ فلنگ کی جاتی ہے وہ ہم ایسے اداروں میں کرواتے ہیں جو کہ پوری طرح سیفٹی اور جراثیم سے پاک ماحول بنا کے وہ انجیکٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح کراچی میں, لاہور میں, ملتان میں جو اس طرح کے بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں یہ سہولت دستیاب ہے, وہاں فلنگ کی جاتی ہے چھوٹے ڈوز میں. تو یہ فارماسیوٹیکل کمپنی سوئس فارماسیوٹیکل کمپنی ہے روش, جس کا یہ انجیکشن ہے, لیکن یہ بڑا مفید انجیکشن ہے کینسر ٹریٹمنٹ میں. مفید انجیکشن, بدقسمتی سے وہ زیادہ مقدار میں آتا ہے, اور زیادہ مقدار مریض کو اس کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہوتی, تو اس کو چھوٹی چھوٹی ڈوزیج میں کنورٹ کر کے سپلائی کیا جاتا ہے. اور اس کنورشن کے دوران اگر کنٹامینیشن ہوئی ہے تو وہ کنٹامینیشن کو انویسٹیگیٹ کر کے کیوں ہوئی, کس طرح ہوئی, کیا ان کے پورے SOPs نہیں تھے کنورشن کرنے کے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑی اسٹیرائل انوائرمنٹ ہونی چاہیے, بیکٹیریا اور جراثیم سے پاک ہونی چاہیے. لیکن اس کے کیسز فلوریڈا اور ٹینیسی میں بھی دیکھے گئے تھے. وہاں پہ بھی لوگوں کی بینائی جو تھی وہ ختم ہو گئی, اور بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ انفیکشن جو ہے برین میں چلی گئی, اور برین میں جانے کے بعد وہ شخص جو ہے پیرالائز ہو گیا. اس پہ بھی بڑا شور مچا تھا, لیکن پھر بھی FDA نے اس کو کنٹینیو رکھا کہ یہ بڑی مفید دوائی ہے. جی دیکھیں, یہ دوائی سے ریلیٹڈ سائیڈ ایفیکٹس اس طرح سے نہیں ہیں, یہ کنٹامینیشن کے ہیں. اور جب بھی کوئی انٹراوکولر پروسیجر کیا جاتا ہے یا آنکھ کا آپریشن, اس میں 0.01% رسک تو ہوتا ہے انفیکشن کا, بٹ دیٹ از ویری اسمال. تو الحمدللہ ہر سال تو بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں انجیکشن لگتے ہیں. یہ عام جو پبلک ہاسپٹل ہیں اور جو بزی ٹرسٹ ہاسپٹل ہیں, ہر لسٹ پہ روزانہ 25-30 انجیکشن یہ لگ رہے ہوتے ہیں, اور وہ کامیاب رہتے ہیں, کیونکہ وہ ہم ایسی جگہ سے منگواتے ہیں جو کہ بالکل جس کی فول پروف جہاں پہ انتظام ہے. تو جب وہ بیچ میں کچھ اور ایسے ڈیئر ڈیول ہی کہوں گا لوگ آ گئے جنہوں نے سوچا کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں, اور منافع خوری کی چکر میں نہیں کر پائے, چھوٹی ڈوز میں کنورٹ کرنے کے چکر میں انہوں نے SOP فالو نہیں کیا. بالکل صحیح کہتے ہیں, یہ وہ انجیکشن ہے جو آپ مجھ سے متفق ہوں گے بینگ آپتھلمالوجسٹ, کہ آنکھ سفید ہو جاتی ہے اگر انفیکشن ہو جائے, تو وہ بینائی سے مکمل محروم ہو جاتا ہے کوئی شخص. دوسری ہماری ڈیبیٹ زاہد صاحب جو ہے وہ ہے یہ جو آشوب چشم ہے, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا کچھ بتائیں کہ یہ وائرل بہت عرصے سے یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ شاید یہ کوئی اومیکرون وائرس کا ویریئنٹ ہے XBB جو آنکھوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے, لیکن یہ کافی عرصے سے بیماری پائی جاتی ہے, اور مونسون میں تو زیادہ اس کے کراچی میں بہت زیادہ کیسز ہوئے ہیں, اور پنجاب میں بھی اس طرح ہوئے ہیں کہ 60,000 اسکول جو ہیں ان کو حکومت پنجاب نے بند کر دیا ہے, بچوں کے اسکول. کیا پریونشن ہونی چاہیے؟ تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ کس طرح شروع ہوتی ہے, اور کیا اس سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں ہمارے ناظرین کہ ان کی آنکھوں میں یہ بیماری نہ ہو؟ جی, یہ ایک وائرس ہے ایک طرح کا جو کہ ٹائم ٹو ٹائم آتا رہتا ہے پاکستان میں. مجھے جو میرا آبزرویشن ہے یہ تقریباً ہر 5 سے 7 سال بعد ہی ایک وبا کی شکل میں آتا ہے. اور عام طور پہ کراچی چونکہ بہت زیادہ آبادی کا شہر ہے اور پورٹ سٹی بھی ہے, عام طور پہ یہ سیلابی موسم یا برساتی موسم جو ہوتا ہے اس میں شروع ہوتا ہے, جس وقت لوگ کچھ اوور کراؤڈنگ بھی ہوتی ہے, کوئی ہائیجینک بھی وہ کنڈیشنز نہیں ہوتی. وائرس جس طرح کا بھی ہو وہ بڑا معصوم ہوتا ہے. معصوم اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ وہ عام حالات میں زندہ نہیں رہ سکتا, اس کو ایک سہارے کی, زندہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ سہارا ایک انسان سے دوسرے انسان کی شکل میں ہوتا ہے.
تو جب یہ ایک دفعہ اپنا سائیکل ایک بنا لیتا ہے تو پھر بڑی تیزی سے پھیلتا ہے. تو جس سے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کراچی سے شروع ہوا اور پھر ساؤتھ سے ہوتا ہوا لاہور پہنچ گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب کا بڑا اچھا فیصلہ ہے, کیونکہ لانگ ویکینڈ آ رہا تھا, اس کے ساتھ ملا کے انہوں نے اسکولوں کو بند کیا, تو ایٹ لیسٹ یہ سائیکل ایک جگہ پہ ہالٹ ہو جائے گا. تو امید ہے کہ ایٹ لیسٹ پنجاب میں اس کے کیسز ہونے رک جائیں گے, اور اگر دوسرے صوبے بھی اس کو فالو کریں تو یہ سائیکل ہمیں بریک کرنا پڑے گا. اور آپ نے پوچھا کہ پھیلتا کس طرح ہے, تو یہ جس طرح میں نے کہا نا کہ ڈائریکٹ ٹچ سے پھیلتا ہے, کہ جس طرح ہاتھ ملاتے ہیں یا گلے ملتے ہیں. تو اگر ایک انفیکٹڈ آدمی ہے, یا اگر انفیکشن ابھی اسے نہیں ہوا, بعض لوگ سمجھتے ہیں جی یہ تو میں کسی سے ملا ہی نہیں جس کو ایسا ہو, وہ کیریئر سٹیج پہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں آ چکا ہوا ہے وائرس, ابھی اس نے اپنی رنگ آمیزی نہیں دکھائی, تو وہ ابھی وائٹ چل رہا ہے, پنک نہیں ہوا. تو اس میں جس طرح میں نے کہا کہ ہاتھ ملانا, کبھی رومال یا تولیہ سرہانا, ایسے شخص کا جس کو انفیکشن ہو چکا ہے یا وہ کیریئر ہے اس کا, وہ اسٹیج پہ ہے, تو وہ اس سے لگ سکتا ہے. اور ایک سمپل سی بعض دفعہ باتیں ہوتی ہیں, جیسے بجلی کے بٹن آن آف کر رہے ہیں, وہ پہلے کوئی بندہ یوز کر پبلک پلیسز پہ, یا پبلک ٹوائلٹ میں گئے ہیں, اس کے ڈور ہینڈل کو ٹچ کیا, تو یہ وہاں سے یہ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ سیکریشن میں کچھ دیر کے لیے تو یہ رہتا ہے, تو اس طرح پھیلتا ہے. آپ نے کہا کہ ہاتھوں سے اور ٹچ کرنے سے یہ اس مریض سے جس کے آنکھوں میں یہ وائرس گیا ہوا ہے اور جس نے انفیکشن کر دی ہے, وہ دوسرے مریض کو یا صحت مند شخص کو بآسانی ٹرانسفر ہو جائے گا. اور یہ احتیاطیں میں جو کہ پروگرام کے آخری سے میں ضرور پوچھوں گا کہ کس طریقے سے پریکاشن ہمارے ناظرین لیں. لیکن یہ وائرس جو ہے جیسے ہی آنکھوں پہ حملہ آور ہوتا ہے تو آنکھوں میں کوئی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ کیا تبدیلی ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بینائی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی, لیکن اس طرح شاید ہوتا نہیں ہے. وہ دوسری بیماری ایک ٹریکوما ہے جو کہ عالمی ادارہ صحت نے جس کا 46 ممالک دنیا میں ہیں ایسے جن میں کہ وہ ٹریکوما کی بیماری جو ہے وہ بلائنڈنس کر دیتی ہے. وہ ہمارا آج ٹاپک نہیں ہے, لیکن ہمارا ٹاپک یہ آشوب چشم ہے جو کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا اور ویتنام میں بھی ہیں اس کے کیسز. تو کس طریقے سے آنکھوں میں پتہ لگے گا کہ یہ وائرس جو ہے آنکھوں میں جا پہنچا ہے؟ جی, اس کی جو ابتدائی علامات ہیں ان میں سے آنکھوں میں خارش یا ایسی محسوس ہونا جیسے آنکھ میں ریز گرا ہوا ہے, پھر آنکھوں سے پانی آنا یا رطوبت آنا, اور عام طور پہ پتلا پانی ہوتا ہے, چپکنے والا نہیں ہوتا, جس کو گیڈ یا گندگی کہتے ہیں وہ نہیں اس میں زیادہ آتی, پتلا پانی آتا ہے اور بہت زیادہ آتا ہے. اور پھر گریجولی آنکھ ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور بعض میں نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے مریضوں کو کہ ہیمریجز یا کلاٹنگ بلڈ کی وہ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی ابتدائی علامات ہیں. اس کے بعد پھر مریض کو تکلیف یعنی پین شروع ہو جاتی ہے, نظر میں فلوئڈ چونکہ آ جاتا ہے تو دھندلاہٹ آ جاتی ہے. لیکن اس میں ایک اچھی بات میں یہ کہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ سپرفیشل ہی انفیکشن کاز کرتا ہے, آنکھ کے اندر گہرائی میں نہیں جاتا, اور اس کی لائف بڑی شارٹ ہے. یعنی کسی کو اٹیک ہوتا ہے تو یہ عام طور پہ تقریباً 5 سے 7 دن میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کوئی دوائی نہ بھی دی جائے. البتہ کوئی دوائیاں ایسی ہیں, کچھ تو اوور دی کاؤنٹر مل جاتی ہیں, جیسے کہ لوبریکینٹ یا آرٹیفیشل ٹیئرز ہوتے ہیں وہ لیے جائیں, یا برف کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کے وہ رکھا جائے, تو اس سے انسان کو سکون ملتا ہے. اور آبویسلی اس دنوں میں ہم جس بچے کو یا بڑے کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کچھ دنوں کے لیے 5 دنوں کے لیے اسکول یا اپنے ادارے میں کام پہ نہ جائیں, اور اس سے نہیں تو یہ پھر پورے ادارے میں پھیل جاتی ہے. اور گھروں میں بھی جہاں پہ ہیں وہ بہتر ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ پورے گھر میں پھریں, محدود رہیں, ایک کمرے تک محدود رہیں اور ضروری کام کے لیے ہی, اور اپنی چیزیں شیئر نہ کریں. چیزیں شیئر نہ کریں. جو ٹاول ہے یا پلو ہے یا بیڈ لینن ہے اس کو جو ہے شیئر نہ کرے. خاص طور پہ میں اپنی بہنوں کو کہوں گا کہ جو اپنا آئی میک اپ ہے وہ, یا کانٹیکٹ لینس بھی میں نے دیکھا بعض دفعہ شیئر کر لیتے ہیں, تو یہ پلیز آنکھوں کو لگنے والی کوئی بھی چیز شیئر نہیں کرنی چاہیے. کاسمیٹک کی آپ نے بات کی, یہ بہت ضروری ہے. کچھ ایسا آسان اس کا علاج بتا دیجئے جو کہ ہمارے رورل پاپولیشن میں جو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں ناظرین, ان کو پتہ لگ جائے, بجائے یہ کہ وہ کوئی فینسی آئی ڈراپس کی طرف چل پڑتے ہیں اور انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم آپ جیسے اسپیشلسٹ تک ان کی رسائی نہیں ہوتی.
تو وہ گھر بیٹھ کے اس کا علاج شروع کر دیں, اس سے بچیں. وہ تو پریونشن آپ بتائیں گے مجھے, لیکن اگر ہو جائے تو پھر کیا کریں وہ؟ جی, جس سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہو جائے تو پلاسٹک کی تھیلی میں برف ڈال کے وہ آنکھوں کے اوپر رکھنی ہے 10-10 منٹ, اور ایک دفعہ یا اگر اکٹھے ہی رکھ سکتے ہیں اکٹھے ہی رکھ لیں دونوں آنکھوں پہ, اور 10 منٹ یہ رکھنی ہے اس کے اوپر. اور یہ سائیکل آپ نے صبح, دوپہر اور رات, دن میں ایٹ لیسٹ 3 دفعہ کرنے, زیادہ دفعہ بھی کر سکتے ہیں, یہ کوئی آنکھ کے لیے ویسے نقصان دہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مصنوعی آنسو وہ بھی مل جاتے ہیں, عام دستیاب ہیں, اور وہ بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بھی آپ کو مل سکتے ہیں, تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں. وہ بھی اسی طرح آپ نے دن میں, میں تو یادداشت کے لیے کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ایک قطرہ ڈال لیں دونوں آنکھوں میں. ٹھنڈے پانی کا ٹکور, اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی, وہی میں نے کہا, آنکھیں بند کر کے, لیکن ٹھنڈے پانی کے چھینٹے بھی جس طرح لوگ مارتے ہیں آنکھیں بند کر کے, تاکہ ڈائریکٹ کارنیا کوئی آئی کی سرفیس کو نہ لگے, لیکن آئی لیڈس کو وہ جو بھی اس میں سویلنگ اور وہ ہو رہی تھی اس سے بھی فائدہ ملتا ہے. اور اس میں خارش ہوتی ہے آنکھوں کی, ہاں جی, اس کو کس طریقے سے اوور کم کیا جائے؟ اس کے لیے تو میں نے بتایا کہ مصنوعی آنسو مل جاتے ہیں, وہ عام طور پہ میڈیکل سٹورز پہ دستیاب ہیں بغیر پرسکرپشن کے. لیکن اگر زیادہ سمٹمز ہیں, علامات بہت زیادہ ہیں, تکلیف زیادہ ہے, تو میں کہوں گا کہ نزدیک ترین معالج سے رجوع کریں. اور عام طور پہ اس میں اسٹیرائڈ کا شارٹ کے کورس کرنا پڑتا ہے, لیکن خود نہ اسٹیرائڈ استعمال کریں, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور یہ کوئی اور بیماری. بعض ایسے وائرس ہوتے ہیں کہ اگر اسٹیرائڈ پڑے تو وہ بڑی تیزی سے آنکھ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کی, میں دیکھ رہا تھا جو سوشل میڈیا پہ آپ نے بہت اچھی ایکسپلینیشن بھی دی تھی, اور اس میں آپ نے بتایا تھا کہ جو کرنسی نوٹ ہیں ان کو ایکسچینج کرنا, اگر آپ اپنی جیب سے ایک مریض نکالتا ہے جس کو آشوب چشم ہے, اسی ہاتھوں سے اس نے اپنے آنکھوں کو ٹچ کیا, اور پھر وہی کرنسی نوٹ اس نے کسی شاپ کیپر کو دے دیا, یا اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیا, یا اپنے کسی بچے کو والد نے دے دیا, تو وہ بھی ایک سبب بنتا ہے. بالکل, اس کے لیے یہی ہم نے ڈیمونسٹریٹ کی تھی کہ بس نوٹ دور سے ہی پکڑیں, اور زیادہ قریب ہوں گے تو اس کے ہاتھ کو ٹچ ہوگا, یا جہاں سے اس نے پکڑا ہوا ہے وہاں پہ کچھ دیر کے لیے وائرس موجود رہتا ہے, تو وہ حصہ نہ ٹچ کریں. ناظرین, یہ بڑی اہم انسٹرکشن پروفیسر زاہد کمال صدیقی, جو کہ بڑے ریناؤنڈ آپتھلمالوجسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں بتائی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کسی چیز کو ٹچ نہ کریں, اور ایسا مریض جس کو آشوب چشم کی بیماری ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے اور قریب اس کے نہ جائیں. اور خواتین خصوصاً جو کاسمیٹک کی چیزیں آنکھوں پہ لگاتی ہیں وہ شیئر نہ کریں, اور آنکھوں کو رب نہ کریں, ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں, اور ایک مصنوعی آنسو کے ڈراپس ملتے ہیں جو آنکھوں کو لبریکیٹ کریں گے, اس کا استعمال کریں. وقفے کی طرف چلتا ہوں, وقفے کے بعد ہم اسی ڈیبیٹ پہ اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں آج قوم ملک سلطنت کے لیے ہم آشوب چشم اور گلابی آنکھ, اس کے سلسلے میں کہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے, ہم اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ایکسپرٹ پروفیسر زاہد کمال صدیقی صاحب سے اہم سوالات ناظرین آپ کے لیے کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب, آپ کا پہلے تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, پروگرام کے مڈل میں آپ آئے اور آپریشن تھیٹر میں بیزی تھے, اپنے مکمل آپریشن کی تکمیل کے بعد آپ نے بہتر سمجھا کہ آپ عوام کو کچھ بچنے کے طریقے بتائیں. تو میں اب آپ کو اس طرف لے کے آتا ہوں یہ ہماری ڈیبیٹ میں کہ پریونشن اس کی بتا دیں آسان لفظوں میں کہ ہمارے لوگ کس طرح بچیں اس آشوب چشم سے. جی, پریونشن میں پہلے تو میں کہوں گا کہ جس کی آنکھ لال ہو گئی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے اس کو پھیلنے سے پریونٹ کرے, اور اس کے لیے یہ کہ وہ بار بار آنکھوں کو اپنے ٹچ نہ کرے ہاتھ, کیونکہ وہ ہاتھ کو ٹچ ہوگی سیکریشن ہوگی, کسی کو لگ سکتی ہے, اور یا تو وہ ٹیشو پیپر استعمال کرے یا کوئی تولیہ بہتر ہے کہ ویٹ کر لے, گیلا تولیہ, اس سے ہلکا سا ٹچ کر کے تو وہ اپنی سیکریشن صاف کر لے. اور دوسری طرف جن لوگوں جو بھی ہیلدی ہیں جن کو لگ سکتی ہے انہوں نے اس کو, جس سے اگر گھر میں کسی کو ہو جاتا ہے تو یہ خدا نخواستہ ایسے نہیں کہ بالکل اچھوت ہو گیا,
یہ کوئی ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ جی کسی کی آنکھیں لال ہیں تو اس کو دیکھنے سے شاید آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، تو اس طرح نہیں ہے، یہ ٹچ سے ہی ہوگا. تو اگر مناسب فاصلہ رکھ کے اور باقی سوشل انٹریکشن کیا جائے تو پرابلم نہیں ہے. تو جس کو البتہ پہلے ہم نے چیزیں بتائی ہیں کہ ہاتھ ملانا، گلے ملنا، ان چیزوں سے ایوائڈ کریں. دوپٹہ تولیہ اپنا مریض کا الگ کر دیں اور وہ کوئی اور نہ استعمال کرے. اور اس طرح ڈور ہینڈلز یا بٹن آن آف والے ہیں بجلی کے، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ مختلف لوگ استعمال کرتے ہیں وہ آپ ایوائڈ کریں. مثلا میں تو احتیاطاً یہ کرتا ہوں کہ بٹن بھی اگر آن کریں تو آپ دوسری سائڈ سے کریں، اس سائڈ سے نہیں، ادھر سے آن آف کر لیں. اور دروازہ کھولنا ہے تو کونی کے ذریعے کھول دیا جائے. اور میں نے اپنے دوستوں کو یہ بڑا انکریج کر رہا ہوں کہ آپ ہاتھ میں لانے کے بجائے کونی سے ٹچ کر کے، جس طرح ہم کووڈ کے دنوں میں کرتے رہیں. تو یہ ریہرسل تو پوری قوم کی بڑی اچھی طرح ہو گئی ہوئی ہے. آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ جلدی ہم اس وبا سے نجات پا لیں گے اگر یہ احتیاطیں ہم نے کی. لیکن ایسا شخص جو کہ ذریعہ معاش بڑا اہم ہے اس کے لیے، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں بجلی کے یونٹ مہنگے ہو رہے ہیں، ہماری معاشی حالت بدترین ہوتی جا رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، اس نے اپنے شاپ کیپر ایک ہے جس کو آشوب چشم کی بیماری ہو گئی، اس نے تو گھر سے نکلنا ہی ہے. تو کیا وہ 5 دن کے لیے جو اس بیماری کا دورانیہ ہوتا ہے، 5 سے 7 دن آپ نے بتایا، وہ گھر بیٹھ جائے یا با حفاظت وہ جا سکتا ہے لیکن صحت مند شخص سے وہ دور رہے اور ان چیزوں سے پرہیز کرے جو آپ نے بتائی ہیں؟ جی اس میں یہ ہے پھر کہ وہ ڈارک رنگ کے گلاسز یا گہرے رنگ کے چشمہ لگا کے، اور اسی طرح وہ ہیٹ بھی ایسا پہن سکتا ہے، چھجے والا ہیٹ جس کو پی کیپ کہتے ہیں. اس سے یہ کہ اس کو خود بھی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ روشنی کی طرف دیکھنے سے چبھن، تکلیف، گلیر پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کو. تو اگر وہ یہ احتیاطیں کر لے، اور اگر تو پاسبل ہے تو جیسے طرح لیٹکس کے گلوز مل جاتے ہیں پلاسٹک کے، وہ بھی پہنے جا سکتے ہیں. اور اپنی آنکھ کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ ہر دفعہ ہاتھ لگائے گا تو سیکریشن آ جائیں گی. اس کے لیے میں نے کہا ٹیشو پیپر یہ تولیے سے آنکھ کو کارنر سے صاف کر لے. اور باقی جس طرح ہم نے بھی ہدایات بتائی ہیں کہ ہاتھ نہ ملائے لوگوں سے، اور گلے نہ ملے یا قریب بہت زیادہ نہ ہو. لیکن مجھے ای میل بھی آئی ہے لوگوں کی، اور خصوصاً وہ مریض جو کہ اس بیماری میں مبتلا ہیں، پروفیسر صاحب، ان کو اسی چیز کی پریشانی ہے کہ کیا اس سے ان کا دھندلا پن شروع ہو جائے گا، بینائی ختم ہو جائے گی. کیا آپ اس سلسلے میں کیا بتائیں گے؟ جی الحمدللہ ابھی تک ہم سینکڑوں کی تعداد میں مریضوں کا علاج کر چکے ہیں، اور وہ ٹھیک ہیں. کسی کو بھی نظر کی کمی کی ابھی تک کمپلین نہیں ہے، اور آئی ایم شیور کہ یہ آئندہ بھی نہیں ہوگی. کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں کیا، آنکھ کی ایک جھلی ہوتی ہے باریک سی، کنجنکٹیوا جسے کہتے ہیں، یہ اس تک ہی محدود رہتا ہے وائرس، اور یہیں اپنا کام دکھا کے تو ختم ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر زاہد کمال صدیقی نے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور قوم مغل سلطنت کو آشوب چشم اور ایک سفید اور گلابی آنکھ اور سفید آنکھ جو کہ آپ نے آج کل ناظرین انجیکشن ایویسٹن کے بارے میں پڑھا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، صرف اس دوائی کے انجیکشن سے جو بیماری پھیل رہی ہے وہ کنٹامینیشن کی وجہ سے ہے. لیکن پروفیسر زاہد کمال صدیقی نے بتایا کہ یہ انجیکشن بڑا سستا ہے اور مہنگے انجیکشن ہماری قوم افورڈ نہیں کر سکتی، اس کی جگہ اس کو یہ استعمال کرتے ہیں، اور خصوصاً ذیابطیس کے مریض جو ہیں ان میں لگایا جاتا ہے، اور اولڈ ایج میں بھی لگایا جاتا ہے تاکہ ان کی بینائی جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے اور انہیں اس انجیکشن کا فائدہ ہو. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. مجھے ضرور ای میل کریں، اور جو بیماری آپ کہیں گے اس کے بارے میں اس کے ایکسپرٹ بلا کے آپ کے لیے اہم سوالات کریں گے، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. خدا حافظ.